بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear viewers and students, Assalamu alaikum. 9th English, new book 2025, new syllabus, unit number 10, Wildlife, Vignettes, Fascinating Nature, Questions and Answers. Unit number 10 میں پہلے ہم ایکسرسائز questions اور آنسرز کریں گے، جبکہ اس ویڈیو کے آخر پر ہم additional questions اور آنسرز کریں گے. Question number 1. What is meant by wildlife vignette? Wildlife vignette سے کیا مراد ہے؟ A wildlife vignette is a brief, captivating moment in nature. Wildlife vignette سے مراد قدرت میں ایک ایسے مختصر اور دلکش لمحے کو کہتے ہیں that highlights جو اجاگر کرتا ہے، آشکار کرتا ہے یا ہمیں بتاتا ہے دا بیوٹی، خوبصورتی، کمپلیکسٹی، پیچیدگی، اینڈ فریجیلٹی اور نازکی آف دا نیچرل ورلڈ، قدرتی دنیا کی. اٹ کین کیپچر یہ پکڑ سکتا ہے یا منظر کشی کر سکتا ہے سینز ایسے مناظر کی لائک جیسے کہ a butterfly on a flower جیسے کسی پھول پر بیٹھی ہوئی بٹرفلائی یا تتلی، او a predator hunting یا جس طرح کوئی شکاری شکار کرتا ہوا. Question number 2. Why has the word endangered been used for the مارخور in Pakistan? پاکستان میں مارخور کے لیے اس سبق میں ایک لفظ آیا ہوا ہے endangered یعنی خطرے سے دو چار. تو مارخور کے لیے اس سبق میں یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ The word endangered is used for the مارخور in Pakistan. پاکستان میں مارخور کے لیے اس سبق میں endangered یا خطرے سے دو چار کا لفظ یوز کیا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے بیکاز کیونکہ اٹ فیسز مارخور کو سامنا ہے سگنیفیکنٹ تھریٹس بہت زیادہ خطرات کا، پرائمریلی خصوصی طور پر فرام اللیگل ہنٹنگ غیر قانونی شکار سے، اینڈ ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن اور رہائش گاہ کی تباہی سے، which have led to اور یہ دونوں چیزیں وجہ بنی ہیں a decline in its population مارخور کی آبادی کے کم ہونے میں. پاکستان میں مارخور کے لیے یہ لفظ endangered یا خطرے سے دو چار اس لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ مارخور کو پاکستان میں سخت قسم کے خطرات کا سامنا ہے، خصوصی طور پر مارخور کی غیر قانونی ہنٹنگ یا شکار اور مارخور کے جو رہائش ہوتی ہے اس کی تباہی، اور یہ دونوں چیزیں وجہ بنی ہیں مارخور کی پاپولیشن یا آبادی کے کم ہونے میں پاکستان میں. Question number 3. How is the nature? ہمارے ارد گرد جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، enchanting یہ ہمارے لیے دلکشی کا باعث کیوں ہے، اینڈ ویریڈ اور ہر چیز دوسری سے مختلف ہے، انفینٹلی یکسر یا مکمل طور پر فواس ہمارے لیے. سوال کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو قدرت پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں ہمیں دلکشی محسوس ہوتی ہے اور ہر ایک چیز لامتناہی حد تک، بہت حد تک یا مکمل طور پر ویریڈ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یعنی قدرت میں ساری چیزیں ایک دوسرے سے بہت حد تک مختلف ہیں اور دلکش بھی ہیں ہمارے لیے. تو ایسا کس طرح ممکن ہے؟ نیچر از انچینٹنگ اینڈ ویریڈ انفینٹلی قدرت ہمارے لیے دلکشی کا باعث ہے، اس قدرت میں موجود ہر ایک چیز ایک دوسرے سے لامتناہی حد تک ویریڈ یعنی مختلف بھی ہے، بیکاز آف
اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اٹس اینڈلیس ڈائیورسٹی، کیونکہ اس میں تنوع بہت زیادہ ہے. تنوع اتنا زیادہ ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں. یعنی جو بھی کسی بھی چیز کو لے لیں قدرت کی بنائی ہوئی، ایک چیز دوسری چیز سے یکسر ہی مختلف ہے. اٹ انکلوڈز ایوری تھنگ. اگر ہم قدرت کو دیکھنا چاہیں تو اس میں ہر چیز ہے. فرام دا ونڈ اینڈ ریورز، ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو شروع کر لیں، ہوا اور دریاؤں سے شروع کر لیں، ٹو پلانٹس، اینیملز اینڈ فارسٹس. ان چیزوں کو دیکھتے جائیں، پودوں تک، جانوروں کو اور جنگلات کو. all created by Allah. تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ میں ایک حقیقت بیان کریں گی کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. یہ سوال تھوڑا فلسافیکل ہے اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ قدرت جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے وہ ہمیں بہت زیادہ دلکش معلوم ہوتی ہے، اور اس کی ایک سمپل سی وجہ یہ ہے کہ قدرت میں موجود ہر ایک چیز دوسرے سے لامتناہی یا بہت حد تک مختلف ہے. یعنی ونڈ ریور سے مختلف ہے، پلانٹس ایک اور چیز ہے، اینیملز اس سے علیحدہ ہے، فارسٹ جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے وہ اور چیز ہے. تو یہ ڈائیورسٹی ہے، اور اتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہے، تنوع ہے، ان میں مختلف پن ہے کہ وہ لامتناہی حد تک ہے. اور یہی جو ڈائیورسٹی ہے، تنوع ہے، اسی وجہ سے یہ قدرت ہمیں دلکش معلوم ہوتی ہے، انچینٹنگ معلوم ہوتی ہے. Question number 4. What is the habitat of the مارخور in پاکستان؟ پاکستان میں مارخور کی رہائش گاہ کدھر ہوتی ہے؟ یعنی پاکستان میں مارخور کس جگہ پایا جاتا ہے؟ The مارخور is found in the mountainous regions of northern and western پاکستان. مارخور پاکستان کے ماؤنٹینس ریجنز یعنی پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے. پہاڑی علاقے کون سے؟ شمالی اور مغربی پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں یہ جانور پایا جاتا ہے. انکلوڈنگ گلگت بلتستان، ان علاقوں میں گلگت بلتستان شامل ہے، خیبر پختونخوا کا صوبہ شامل ہے، اینڈ پارٹس آف بلوچستان، اور بلوچستان کے کچھ حصے ہیں جہاں پہ یہ جانور مارخور پایا جاتا ہے. Question number 5. How can the survival of the مارخور be ensured؟ مارخور کی بقا یا اس کی نسل کا زندہ رہنا کس طرح اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ دا سروائیول آف دا مارخور، مارخور کی بقا یعنی مارخور کی نسل کا زندہ رہنا، کین بی انشورڈ، اس طرح یقینی بنایا جا سکتا ہے، بائی کربنگ انلیگل ہنٹنگ، کہ ہم غیر قانونی شکار پر پابندی لگائیں، اینڈ پروٹیکٹنگ دیئر ہیبیٹیٹس، اور مارخور کی جو رہائش گاہیں ہیں ان کی حفاظت کریں ہم، تھرو اسٹرکٹ میئرز، سخت اقدامات کر کے. اگر ہم غیر قانونی شکار پر قابو پا سکیں اور مارخور کی جو ہیبیٹیٹس ہیں یا رہائش گاہیں ہیں ان کو سخت اقدامات لے کر ان کی حفاظت کر سکیں تو ان دونوں چیزوں پر عمل کر کے مارخور کی بقا کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. اب ہم یونٹ نمبر 10 کے ایڈیشنل کوسچنز کریں گے. ایڈیشنل کوسچن نمبر 1. واٹ از مینٹ بائی نیچر؟ قدرت سے یا فطرت سے کیا مراد ہے؟ نیچر ریفرز ٹو دا ایلیمنٹس اینڈ کریچرز آف دا نیچرل ورلڈ. نیچر یا قدرت یا فطرت سے مراد قدرتی دنیا کے عناصر اور مخلوق ہیں. سچ ایز، جیسے کہ ونڈ، ہوا، واٹر پانی، پلانٹس پودے، اینڈ اینیملز اور جانور. یہ تمام مثالیں ہیں نیچر کی، ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، اس میں انسان کا عمل دخل کوئی نہیں ہوتا. اٹ انکلوڈز آل لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگز. اس میں وہ تمام زندہ اور غیر زندہ چیزیں شامل ہیں. دیٹ آر ناٹ مین میڈ، جن کے بنانے میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ایڈیشنل کوسچن نمبر 2. واٹ ڈز مارخور سمبلائز؟ مارخور کس چیز کی علامت ہے؟
The Markhor symbolizes resilience, elegance and strength. The Markhor symbolizes, Markhor علامت ہے resilience مضبوط ہونے کی, elegance نفاست اور اعلیٰ ذوق ہونے کی, and strength اور قوت کی. It is a wild goat species. مارخور کو ہم جنگلی بکری کی نسل کا کہہ سکتے ہیں. with distinct features, جبکہ اس میں کچھ مخصوص خصوصیات ہیں. like spiral horns, کہ اس کے جو سینگ ہیں وہ گھومتے ہیں. اس کے سینگ سیدھے نہیں ہوتے بلکہ گھوم گھوم کر اوپر گئے ہوتے ہیں, لمبے ہوئے ہوتے ہیں.